بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں، مسکراتے لبوں اور تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بے شمار معجزات سے بھری ہے۔ یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، بچپن میں اور جوانی میں بھی رہنما ہوئے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ قمر میں بھی فرمایا ہے۔ اہل مکہ پہلے کی امتوں کی طرح جب کسی معجزہ پیغمبر سے روبرو ہوتے تو کہتے تھے کہ یہ تو جادو ہے یا سحر ہے۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مظالم ڈھانے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ بھی کرتے تھے۔ سرداران قریش نے مل کر فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی آسمانی معجزہ طلب کیا جائے، کیونکہ جادو اور سحر آسمان میں کارگر نہیں ہوتا۔ ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا کہ اے محمد، اگر تم سچے ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، وہ بھی اس طرح کہ ایک حصہ ابو قبیس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا کیکان پہاڑ پر نظر آئے۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ اس کے 2 ٹکڑے ہونے میں کوئی شک باقی نہ رہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس روز مہینے کی 14 تاریخ تھی اور چاند پورا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا کہ اگر میں ایسا کر کے دکھاؤں تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں بالکل، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے۔ چنانچہ چاند فوراً 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر نظر آیا اور دوسرا کیکان پہاڑ پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اب گواہی دو۔ مگر ان کے دلوں پر تو قفل پڑے تھے۔ کہنے لگے کہ محمد نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ کچھ نے کہا کہ محمد نے چاند پر جادو کر دیا ہے، مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ دوسرے شہروں سے آنے والوں سے یہ بات پوچھیں گے۔ چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہر کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا۔ آنے والے سبھی لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے ہیں۔ یہ سنتے ہی مشرک بول اٹھے کہ بس پھر یہ تو عام جادو ہے، اس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ کچھ نے کہا کہ یہ ایک ایسا جادو ہے جس سے جادوگر بھی متاثر ہوئے ہیں۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کی آیات نازل فرمائی۔ ترجمہ: قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے۔ مختلف قوموں کی تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا صرف مکہ میں ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی اس کا مشاہدہ کیا گیا تھا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی وجہ سے چاند میں ایک شگاف پڑ گیا۔ وہ شگاف اتنا بڑا تھا کہ اس کو آیات الہی کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور بعض علماء کا دعویٰ ہے کہ یہ معجزہ قرآن مجید کی طرح آج بھی موجود ہے۔ اگر کسی یہودی یا کسی مسیحی سے سوال کیا جائے کہ آیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر کا کوئی معجزہ موجود ہے جس سے تم اپنی دین کی حقانیت کو ظاہر کر سکو، تو جواب دیں گے کہ نہ ہمارے پاس عصا موسیٰ ہے کہ وہ کس طرح اژدہا بنتا ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس دست عیسیٰ ہے کہ ہم تم کو دکھائیں کہ کیسے مردے کو زندہ کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان آج بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ آؤ، میں تمہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ دکھاتا ہوں جو شق القمر کا ہے۔ آج بھی دانشمند اور خلاباز جو چاند پر گئے ہیں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق القمر والے معجزے کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پوری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔